ہدایت کے معاملے میں، اصلاح کے معاملے میں اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کتنے سال تک قوم کے اندر رہ کر ان کو سمجھاتے رہے مگر قوم نہ سمجھی۔ اب یونس علیہ السلام اس قوم کے اندر موجود بھی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوع کی، توبہ کی توفیق دے دی ہے اور وہ سمجھ کے لوٹ آئی۔ تو لہذا ہمیں بھی اپنے متعلقین کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کی اصلاح کے حوالے سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور آپ کا زمانہ مفسرین کے مطابق 860 قبل مسیح تا 784 قبل مسیح ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 6 صورتوں میں آیا۔ پہلی 4 صورتوں سورہ النساء، سورہ الانعام، سورہ یونس اور سورہ الصافات کے اندر جسٹ آپ کا نام دیگر انبیاء کے ساتھ ذکر کیا گیا، جبکہ آخری 2 صورتوں سورہ الانبیاء اور سورہ القلم کے اندر آپ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے اور موصل کے بالمقابل ایک اور شہر تھا جس کا نام نینوا تھا۔ یہ شہر اپنے اس وقت کے لحاظ سے اپنے ایک عروج پر تھا اور اس کی بستی قرآن کے مطابق اس کی جو آبادی تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن سارے کے سارے لوگ عیش و عشرت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان کو شرک پرستی اور بت پرستی سے روکتے رہے، لیکن قوم اتنی سخت جان تھی کہ قوم کی سمجھ میں بات نہ آ سکی اور کوئی بھی ان میں سے ایمان نہ لایا۔ یہاں تک کہ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ ایمان نہ لائے بلکہ آپ کا تمسخر بھی اڑانا شروع کر دیا اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ کے ساتھ زیادتیوں اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پیغمبر تو نے اپنا کام کر دیا ہے، اب میری طرف سے ان کو وارننگ دے دے کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ وارننگ دی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دینے کا کہا تھا، یونس علیہ السلام کو اس بستی سے نکل جانے کا نہیں کہا تھا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو وارننگ دے دی اور قدرے آپ کو ایک غصہ بھی تھا اس قوم پر کہ اتنے سال تک ان کو بڑی دل سوزی کے ساتھ دین کی دعوت دیتا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا رہا ہوں، مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے اجتہادی فیصلہ کے ساتھ سوچا کہ شاید مجھے بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام اللہ کے فیصلے کا، اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل پڑے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب 3 دن گزرتے ہیں اور تیسرے دن عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک سیاہ قسم کا بادل آسمانوں کے اوپر آتا ہے۔ اب یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے کہیں آس پاس تھی اور ان کے علم میں تھا، ان کے حافظے میں تھا کہ قوم لوط عذاب سے تباہ ہو گئی تھی۔ لہٰذا اس بستی والوں نے جب دیکھا کہ یہ بادل آ رہا ہے تو یہ فوراً چکنا ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں کہا تھا وہ لفظ بلفظ سچ تھا، اور ان کو ویسے بھی ذہن میں آیا کہ پہلے بھی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور میں نے بتایا لوط علیہ السلام کی قوم کی مثال بھی ان کے سامنے تھی، تو لہٰذا وہ فوراً متوجہ ہوئے اور فوری طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی طرف چلے کہ ان سے جا کر معافی مانگتے اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ لیکن یونس علیہ السلام گھر نہ ملے، وہ جا چکے تھے۔ اب قوم نے کیا کیا؟ قوم کے تمام سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ سارے کے سارے لوگ معمولی سا لباس پہن کر، کوئی پیبند لگے کپڑے پہن کر میدان کے اندر، کھلے میدان میں سارے جمع ہو جائے۔ تمام مرد و زن وہاں جمع ہو گئے، بچے بھی جمع ہو گئے، بوڑھے بھی جمع ہو گئے، نوجوان بھی جمع ہو گئے، اور سب کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا گیا۔ یعنی ماں کو بیٹے سے کہا گیا کہ آپ پاس پاس نہ بیٹھے، الگ الگ ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکاریں۔ ہر کوئی گریہ ازاری کرنے لگا۔ 3 دن تک وہ عذاب کے بادل منڈلاتے رہے اور یہ قوم اس کھلے میدان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتی رہی۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی اور عذاب کے جو بادل آ رہے تھے وہ ٹل گئے۔
ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے نکل کر گئے، دریا کے کنارے پر پہنچے، وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی جو مسافروں کو لے کر دوسرے کنارے پہ جا رہی تھی۔ یونس علیہ السلام اس کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں اور راستے کے اندر آتے ہیں، جب بیچ دریا کے اندر کشتی آتی ہے تو وہ ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ بتھیری کوشش کی جاتی ہے سنبھلنے کی، مگر کشتی سنبھل نہیں پا رہی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کشتی اس طرح ڈولتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی غلام ہوتا ہے جو بھاگا ہوتا ہے، اس کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق پوچھا کہ کون سا غلام ہے جو بھاگ کر آیا ہے اپنے آقا سے اور اس کشتی کے اندر سوار ہے، وہ دریا کے اندر کود جائے۔ یونس علیہ السلام کو فوراً سمجھ میں آ گئی کہ پورا اصل معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور میں نے انتظار نہیں کیا، تو انہوں نے کہا پھر وہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں۔ لیکن کشتی والے آپ کی شرافت و نجابت کو دیکھ کر آپ کو دریا کے اندر پھینکنے پہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا ہم قرعہ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے قرعہ نکالنے کے لیے جب پرچیاں ڈالیں تو ان کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، لیکن وہ ابھی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ دوبارہ انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر ڈال لیتے ہیں، دوبارہ ڈالا، دوبارہ ان کا نام آ گیا۔ اس طرح کو 2-4 مرتبہ جب ڈالا، بار بار ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا، تو اب یہ بات طے ہو گئی پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ہی دریا کے اندر جانا ہے۔ چنانچہ وہ دریا میں کود گئے۔ جب جاتے ہیں تو ادھر ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے منہ کھولے انتظار کر رہی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، مگر وہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، تمہاری وجہ سے کوئی غزند نہ اس کو پہنچے۔ لہذا اس مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا۔ جب نگل لیا تو یونس علیہ السلام نے وہاں پھر اللہ کو طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور وہ تسبیح مشہور ہے جو قرآن مجید کے اندر آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آ کر ساحل پر ڈال دیا، اور جسم مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے اوپر کی کھال بھی غالباً اتر چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اسباب وہاں کریٹ کر دیے کہ جس کے نتیجے میں ان کے لیے ریکور ہونا اور صحت کو بحال کرنا آسان ہو گیا، تندرست ہو گئے، وہ تندرست ہو کر واپس آ گئے۔ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے تو اب یہ سارا واقعہ جو قرآن نے یونس علیہ السلام کا بیان کیا ہے، یہ کس لیے بیان کیا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قصے بیان کیے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے اندر حکمت یہ ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ یونس علیہ السلام کے قصہ سے جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے، بہت سارے سبق ہیں، میں 3 نمایاں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا سبق اس قصہ کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ کا دروازہ آخر تک کھلا رہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے کتنے سال تک انکار کیا اور نہیں مانے، حتیٰ کہ خدا کے پیغمبر کو تکالیف بھی پہنچائی، مگر اس کے باوجود بھی چونکہ ابھی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ابھی عذاب کے آثار آئے تھے۔ عذاب فی الواقع پریکٹیکلی خود نہیں آیا تھا، اگر اس کے آنے پر وہ رجوع کرتے نا تب یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جانا تھا، پھر نہیں ان کی توبہ قبول ہونی تھی۔ جب تک توبہ کے آثار تھے عذاب کے، تو ابھی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اور قرآن نے کہا یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس کا ایمان لے آنا اس کو نفع دے گیا۔ قرآن نے کہا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں ایسا نہ ہوا کہ قوم جو ہے وہ ایمان لے آتی اور اس کا ایمان اسے نفع پہنچاتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، چونکہ سچی توبہ انہوں نے کی تھی اور ابھی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لہذا جب تک ہماری زندگی ہے، ہم نے جتنے بھی گناہ کر دیے ہیں نا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبہ کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے معاف ہو سکتے ہیں، بشرطی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر دیں، اس کی طرف لوٹ آئیں۔ دوسرا سبق اس واقعہ کے اندر جو ملتا ہے کہ جو حق کا داعی ہے نا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے، مثلا ایک باپ ہے اپنی اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے اور کئی سال تک اولاد راہ راست پر نہیں آتی، تو بندہ مایوس ہونے لگتا ہے کہ یار اس بندے نے نہیں سنورنا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں، اصلاح کے معاملے میں اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کتنے سال تک قوم کے اندر رہ کر ان کو سمجھاتے رہے، مگر قوم نہ سمجھی۔ اب یونس علیہ السلام اس قوم کے اندر موجود بھی نہیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوع کی توبہ کی توفیق دے دی اور وہ سمجھ گئی، لوٹ آئی۔ تو لہذا ہمیں بھی اپنے متعلقین کے حوالے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کی اصلاح کے حوالے سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، دنائی کے ساتھ سمجھاتے بھی رہنا چاہیے۔ تیسرا سبق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس ہمارا بندہ ہماری تسبیح بیان کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکل سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ انسان کو بہت ساری مشکلات سے نجات دیتی ہے۔ اس میں پھر یہ جو تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی بیان ہوئی، قرآن نے آگے یہ بھی کہا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو تسبیح پڑھی تھی، جو اذکار پڑھے تھے، جو ذکر کیا تھا، وہ میری امت کے لیے بھی ہر مشکل کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نجات کا اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے۔ سو کثرت کے ساتھ تسبیح کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔